الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، شرح سنہ کا درس جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اصل میں جو اس کی شرح ہے شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی عون الباری، یہ اسی کا سلسلہ ہے۔ پچھلے دروس کے اندر حکام کے خلاف خروج و بغاوت کو لے کر بات چل رہی تھی۔ امام بربہاری نے، جو کہ سلف میں سے ہیں اور عقیدے اور منہج پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور دیگر ائمہ سلف کی طرح سے، تو مسلمانوں کا جو صحیح عقیدہ ہے اس بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کچھ حکام ایسے بھی ہوں گے میرے بعد جو ترجیحات سے کام لیں گے اور ایسے امور انجام دیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے۔ ترجیحات سے مراد یہاں پر ظلم ہے، کسی کے حق کو کھا جائیں گے، کسی کو دینا ہوگا، یعنی کسی کا حق ہوگا، کوئی مستحق ہوگا، اس کو نہ دے کر کے دوسرے کو دے دیں گے، تو یہ ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اس وقت ہم کیا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو حق تمہارے اوپر بنتا ہے اسے ادا کرنا، ادوا حقوقہم وصلوا اللہ حقہم، اور جو تمہارا حق بنتا ہے ان کے اوپر ان سے لڑائی مت کرنا، تم اللہ سے مانگنا۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ صاف صاف کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہم پسند نہیں کر رہے، وہ ہمارے خلاف ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے اوپر ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے حساب سے ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا اسے لڑنا چاہیے، حاکم سے بغاوت کرنا چاہیے، خروج کرنا چاہیے، یا جو بھی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں شریعت کی نظر میں۔ ہاں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے ظلم کو یا اس کی معصیت کو ہمیں ناپسند کرنا، پہلی چیز یہ پہلا اسٹیپ ہے، یعنی کم سے کم جو ہے کہ وہ جو غلط کر رہا ہے، چاہے ظلم کی شکل میں یا معصیت کی شکل میں، تو پہلی جو صورت ہے کم سے کم وہ یہ ہے کہ ہم اسے ناپسند کریں۔ حدیثوں میں یہی رہنمائی کی گئی ہے، ابھی میں پڑھ رہا ہوں حدیث، اور اس کے جو اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو خیر خواہانہ جذبے سے نصیحت کریں جا کر کے، وہ بھی ایسی شکل میں جسے وہ پسند کرے، یعنی چپکے سے تنہائی میں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے۔ نہیں مانے گا تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی جو آپ کے اوپر تھی، اور وہ اپنا جو ہے حساب اللہ کو دے گا۔ تیسری شکل جو ہے اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ کہ آپ اگر اس کے سامنے موجود ہیں، وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، یا کوئی معصیت کر رہا ہے، شریعت مخالف کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کے سامنے اگر آپ ہیں تو وہاں پر آپ اس کو روکیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے یا اس شخص کے لیے ہے جو اس کے لیے اہل سمجھتا ہو اپنے آپ کو، مطلب یہ کہ وہ ایک پروقار شخصیت ہو، اور اس حاکم کی نگاہ میں اس کی قدر ہو، کہ وہ اگر کہے گا اس کو سامنے تو مان لے گا، خاموشی اختیار کر لے گا۔ مثال کے طور پر وہ اس کا جو ہے معلم ہو، اس کا استاذ رہا ہو، جی ہاں، کوئی بزرگ انسان ہو، شریف بزرگ انسان، کوئی بڑا عالم دین ہو، یا وقت کا قاضی ہو کوئی بڑا، تو عام طور سے
لوگ اس کی جو ہے قدر کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، حاکم بھی مانے گا، بات سنے گا، کم سے کم خاموش رہے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ تو جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہو کہ میں اس کو اگر کچھ کہوں گا تو وہ یا تو بات کو مان لے گا یا کم سے کم جو ہے مجھے کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاں، اس کی نظیر ہے، اس میں ملتا ہے، جیسے کہ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم تھے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، عیدین کے موقع پر، عید الاضحیٰ یا عید الفطر جو بھی ہو، سنت جو ہے، سنت کا طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے تو وہاں نہ کوئی پہلے سنت وغیرہ پڑھتے تھے، نفل وغیرہ نہ بعد میں پڑھتے تھے، وہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھی جاتی۔ تو سب سے پہلے عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، یہی سنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو اس وقت گورنر ہوتے تھے، والی ہوتے تھے، وہی لوگ خطبہ دیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان کی شکایت یہ تھی کہ لوگ جو ہے باتیں نہیں سنتے، ہم خطبہ دیتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں، بہت کم لوگ رکتے ہیں، نماز پڑھا دیے اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سنت ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، واجب فرض تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے خطبہ دینے کے لیے پہلے ارادہ کیا اور ممبر پر چڑھنے جا رہے تھے کہ پہلے خطبہ دے دیں، سارے لوگ اکٹھا ہیں، لاؤ خطبہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اب سبھی لوگ نماز تو پڑھنا ہی ہے، کوئی تو جائے گا نہیں، تو خطبہ دے لیتے پہلے جو مجھے بولنا ہے۔ تو وہیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سنت کے خلاف، یہ صحیح نہیں ہے اور میں سنت کے خلاف نہیں دیکھ سکتا، ایسا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرا یہ ارادہ ہے، لوگ خطبہ نہیں سنتے ہیں بعد میں، تو میں نے سوچا پہلے دے دوں، اور چونکہ یہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، تو اس لیے میں نے پہلے دینا اچھا سمجھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نبی کی سنت کو بدلنا ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ تو پھر وہ رک گئے، پہلے نماز پڑھائی، کہا پہلے نماز پڑھاؤ اس کے بعد خطبہ دو۔ تو دیکھیے وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور مروان بن حکم ان کے بارے میں آتا ہے صغار صحابہ تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت شاید وہ غالباً 5-6 سال کے یا 7-8 سال کے تھے ایسے۔ تو ظاہر سی بات تو صغار صحابہ میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اختلاف کرتے ہیں، صحابی مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن شاید راجح قول یہی ہے کہ مروان بن حکم صحابی ہیں، صغار صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بہرحال اسے قطع نظر ہمیں یہاں، وہ تو حاکم کی صورت میں ہے وہاں پہ اور ایک گورنر کی شکل میں ہے، مقصد جو ہے وہ یہ کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ظاہر سی بات ان کا ایک مقام ہے سماج میں، معاشرے میں، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ میں جو ہے ان کو روکوں گا تو یہ ہماری بات مانیں گے۔ تو ایسے ہی یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ ہاں، ایک تو ہے بھئی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایمان کے لیے، مومن کے لیے اتنا کافی ہے، جب آدمی دیکھے کہ وہ ہماری کچھ تو سنے گا نہیں، نہ چلے گی، اور تو وہ کیا نام ہے، غلط کو غلط سمجھے، برائی کو دل میں برا سمجھے۔ جی ہاں، دوسرا اسٹیپ میں نے بتایا کہ وہ تنہائی میں اس کو جا کر کے نصیحت کرے، اور جو
آخری اسٹیپ ہے وہی ہے کہ وہیں سامنے روکے. تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا کیٹیگری ہے. تو جو جس مرحلے کے لیے خاص ہو، جو جس کیٹیگری کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل یا کیپیبل سمجھتا ہو، اس لائق سمجھتا ہو، تو وہ کام کرے. تو دین کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جس مرحلے میں آپ نہیں ہو، آپ تو بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو اور جو ہے کھڑے ہو جاؤ چاہے جہاں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو یا کوئی قدم ہو یا اٹھایا جائے یا اور کچھ، بعد میں چلاؤ، یہ صحیح نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے اور ہر ایک کی اپنی اوقات ہوتی ہے، کیٹیگریاں. اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان کیا من رأى منکم منکرا. وہی اسی کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ دراصل میں نے جو روکا ہے وہ میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سن رکھی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی منکر چیز دیکھو، یعنی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کوئی کام دیکھو کرتے ہوئے تو اسے روکو. آدھی کے سنت کے خلاف کتنے کام ہوتے ہیں، کون روکتا ہے کسی کو؟ ہاں، سب کی نظر حکام پہ جاتی ہے، لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سنت کے خلاف کتنی بدعتیں ایجاد کی جاتی، کتنی بدعتوں کا ارتکاب ہوتا ہے. مسجدوں میں، گھروں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ، بازاروں میں کتنی جو بدعت کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. توحید اور سنت کی خلاف ورزیاں کتنے لوگ کرتے ہیں. کون نکیر کرتا ہے، کون بولتا ہے، کون بدلنے کی کوشش کرتا ہے؟ سوچتے جانے تو اس کا اپنا کام ہے کرنے. جی ہاں، کوئی نہیں بولتا ہے. لیکن اگر کوئی حاکم غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے سارے لوگ نشانہ سادھتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن سماج کے اندر جتنی ساری غلطیاں ہو رہی ہیں سنت کے خلاف، توحید کے خلاف اور دیگر معاصی ہر طرح کی. ارے بھی حاکم بھی، حکام جو ہوتے ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ یہ آسمان سے تھوڑی اتر کے آئے. یہ اللہ کے رسول کے زمانے کے تھوڑی ہے، صحابہ، تابعین، طب تابعین. ارے وہ اسی سماج کے ہیں جس کے تم ہو، اسی معاشرے، اسی ماحول میں وہ بھی پیدا ہوئے. وہی سارے اخلاق ان کے بھی ہیں جو آپ کے ہیں، وہی سارے عادات و اطوار، وہی سارے عقائد ان کے بھی ہیں جو آپ کے ہیں. جس ماحول میں تم ہو، جسے اس کی جگہ پہ اگر تم ہوتے تو تم بھی ویسے ہی کرتے. جو موجودہ حکام ہیں، جیسے ہوتے ہیں، حکومت تو ایک آدمی سے چلتی نہیں ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہوتے ہیں. اگر ان کو ہٹا دیا جائے، دوسرے کو لایا جائے، مثال کے طور پہ، کہاں سے لاؤ گے؟ آسمان سے لاؤ گے فرشتے؟ بھائی اسی سماج سے تو آئیں گے، اور سماج کا حال معلوم ہے کیسا ہے. تو سماج کو پہلے سدھارا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پہلے سماج کو سدھارا تھا، معاشرے کو سدھارا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر یک بارگی یہ احکام کی ساری آیتیں اگر نازل ہوتی کہ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، زنا نہ کرو، اس طرح کی ساری چیزیں، تو کوئی چھوڑتا نہیں، مانتا نہیں جلدی. پہلے تزکیہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جنت اور دوزخ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. جنت کی ترغیب دی گئی ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے. وعد و وعید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، توحید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، شرک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا گیا، توحید سے محبت پیدا کی گئی، شرک سے بیزار کرایا گیا، نفرت دلائی گئی. انہیں ان کا جو ہے تخلیق کا مقصد واضح کیا گیا. ساری چیزیں اب ان کو اللہ کے رسول نے ایسا بنا دیا تزکیہ کر کے کہ پھر اس کے بعد جو بھی حکم آئے دھڑا دھڑ اس کو مانتے چلے گئے، ایکسیپٹ کرتے چلے گئے. شراب کی جو ہے حرمت کی جو آخری آیت نازل ہوتی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم اسے نہیں چھوڑو گے؟ صحابہ کرام کہتے پھر رہے تھے انتہینا یا ربنا انتہینا. ہم باز آ گئے، ہم چھوڑ دیا ہم نے.
کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سب نے، جس کے بھی گھر میں شراب کا کچھ بھی حصہ تھا، اس کو لا کر کے باہر پھینک دیا، اس گھڑے ہی کو باہر پھینک دیا جس میں وہ شراب کو رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اتنے عادی تھے، مدینہ کے اندر شراب کو حرام کیا گیا تقریباً 15-18 سال کے بعد، سود کو تو 20 سال کے بعد حرام قرار دیا گیا۔ نبوت کے 19-20 سال کے بعد سود کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ شراب اور سود یہ عربوں میں عام تھا۔ تو وہی کہہ رہی ہے عائشہ کہ ایک بار کی اگر ان چیزوں سے منع کیا جاتا تو بہت مشکل تھا کہ چھوڑ دیتے، اسی لیے ان چیزوں سے نفرت دلائی گئی، توحید کو راسخ کیا گیا، اور دنیا کی جو ہے بے وقات اور اس کی ایک طرح سے حقارت کو بتلایا گیا ان کے سامنے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت جو کہ آخری زندگی اور ہمیشہ کے لیے، اس کی جو ہے خوبی بیان کی گئی، اس کی حقیقت بیان کی گئی، جنت کی بشارت دی گئی، وہاں کی نعمتوں کو بتلایا گیا، آخری ٹھکانہ بتایا گیا، یہ ساری چیزیں ان کے دلوں کا تزکیہ کیا گیا، علم و حکمت کی باتیں سکھائی گئیں۔ پھر وہ جو ہے جب موحد ہو گئے پورے طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اوپر احکام نازل کیا، اور وہ سارے احکامات کو قبول کرتے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے ہم ماحول کو سدھاریں گے، معاشرے کو ہم صحیح کریں گے، اصلاح کا کام کریں گے، کیونکہ جو رعایا ہے وہی حکام بنتے ہیں۔ اگر ہم نے رعایا کو سدھارا، معاشرہ اگر صالح ہو گیا، شرک کو ختم کر دیا، بدعت کو، خرافات کو ختم کر دیا، اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو ظلم کی شکلیں بھری پڑی ہیں ہر طرح کی، اس کو اگر ہم نے ختم کیا، معاصی اور برائیوں کو، اخلاقی جرائم کو اگر ہم نے ختم کیا سماج کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے یہی لوگ حکام بنیں گے، انہی لوگوں کو کی تقرری کی جاتی ہے مختلف عہدوں پر، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جا کر کے صحیح کام کریں گے۔ اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے سب سے پہلے۔ تو آئیے کتاب کی طرف آتے ہیں، اور جو حدیث میں نے کہا تھا کہ بھی بیان کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ حکام کے اندر اگر کوئی غلط چیز آدمی دیکھتا ہے تو اسے پہلے صورت میں اسے برا سمجھنا چاہیے، غلط سمجھنا، جیسے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اسے غلط سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کی روایت ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انہو یستعمل علیکم امراء، تم پر ایسے حکام مقرر ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، ایسے امراء اور حکام تم پر مقرر ہوں گے جن کے تم اچھے کام بھی دیکھو گے اور برے کام بھی دیکھو گے۔ فمن کریہ فقد بریہ، پھر جو کوئی برے کام کو برا جانے، یعنی دل میں اسے برا جانے، وہ گناہ سے بچ گیا، یعنی کم سے کم یہ آدمی کرے۔ ومن انکر فقد سلم، اور جس نے اس پر نکیر کیا، یعنی جا کر کے اس کو کہا کہ یہ غلط کام ہے، وہ بھی بچ گیا، یعنی گویا وہ بھی جو ہے بری ذمہ ہو گیا۔ ولیکن من رضی وتابع، لیکن جو راضی ہوا اور اس کی پیروی کی، وہ تباہ ہوا۔ دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اس پر راضی ہے، بلکہ وہ بھی ویسے ہی کرنے لگا، اس کی پیروی کی، وہ تابع کا مطلب ویسے وہ بھی کرنے لگا، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔
قالوا یا رسول اللہ افلا نقاتلہم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ دیکھیں جب وہ معاصی اور منکرات کا ارتکاب کر رہے ہوں تو کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں، کیونکہ وہ تو ہمارے قدوہ ہیں، وہ غلط کام کریں گے تو کیسے کام بنے گا؟ قال لا ما صلوا، نہیں لڑائی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ اے من کریہ بقلبی و انکر بقلبی، مطلب یہ ہے کہ جس نے دل میں برا جانا زبان سے نہیں کہہ سکا تو یہ کافی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ کہتے ہیں کہ جو ظالم حاکم اور اس کے حواری کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پر آپ گنہگار ہوں گے جب تک کہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس سے راضی نہیں اور اس میں شریک نہیں ہے، یعنی اس کی پیروی نہیں کر رہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں، نہ آپ کو کوئی گناہ ملے گا، بس یہ کہ آپ اسے برا سمجھیں، اپنے دل میں اسے اچھا نہ سمجھیں۔ یعنی جس طرح ہم نے یہ بتایا کہ اس کو برا سمجھیں، اسی کے مطابق عمل بھی کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے اس کے مطابق کہ پہلے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہے زبان سے سمجھا دیں، اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، یہ آخری ہے، اس لیے آپ کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانیں، لیکن اگر ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو اس کے لیے حاکم کے پاس جائیں اور اسے نصیحت کریں، لیکن اگر اس سے آپ عاجز ہیں تو پھر اس منکر کو برا جانیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو مسلم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرامین پر عمل کرتا ہے وہ عافیت میں رہتا ہے، مگر معاملہ الٹا ہے، جو ان واضح اور صریح نصوص پر عمل کرتا ہے وہ ان کے نزدیک حکومت کا ایجنٹ۔ ہمارے سامنے حدیثیں ہیں جن کے اندر واضح طور پر وہ ساری چیزیں بیان کی گئی کہ حکام کے کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق کیسے کرنا چاہیے، سارے طریقے اور اسالیب بھی بیان کیے گئے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں معاملہ بالکل الٹا ہے، جو شریعت کی بات کرے گا، حدیث پیش کرے گا تو اسے کہیں گے یہ تو حکومت کا ایجنٹ بڑی حدیثیں پیش کرتا ہے، یہ حکومت کے لیے، حکام کے لیے فتوے رکھا ہوا، فتوے دے رہا ہے ان کے حق میں۔ جی ہاں، حدیثوں سے یہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ حدیثوں میں ان کے باطل افکار کے خلاف، ان کے پاس جذبات ہے، بس نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، صرف جذبات، اور حدیثوں کو یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ آج کے حکام کے لیے نہیں، یہ عادل حکمرانوں کی۔ اور پوچھو گے جب آپ کہ عادل کب تھے تو کہیں گے ارے جب تھے ایسا تو حضرت عمر تھے، کون تھے؟ تو کیا خلافت راشدہ کے بعد کہتے ہیں اسلامی نہیں ہے، سب ظالم بادشاہ تھے؟ تو ظالموں کے لیے ان کی یہاں آیت ہے ہی نہیں، قرآن ہے ہی نہیں، ایسے صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مہا گدھے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ زیادہ تر کتاب الامارہ میں حدیثیں ظالم حکمرانوں کے لیے، جی ہاں، کیونکہ معاملہ انہی کا آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ جو عادل ہے
اور جو شریعت کی تنفیذ کرتے ہیں ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، معاملات تو وہاں بگڑتے ہیں نا شریعت کے خلاف کام ہو۔ تو کتاب الامارہ کی جو ہے بیشتر آیت حدیثیں وہ تو ظالم حکمرانوں کے بارے میں۔ مثال کے طور ابھی آپ کے سامنے ابو سعید خدری کی روایت پیش کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے اوپر جو روایت ہے اس کو پیش کیا گیا۔ یہ دو تین حدیثیں جو ہیں یہ سب جو ہے ظالم حکمرانوں کے لیے۔ لیکن حدیثیں جب پیش کرو، شریعت کی بات بتاؤ، تو کہیں گے ارے یہ تو فتویٰ دے رہا ہے، یہ حکومت کا ایجنٹ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے وہ ایجنٹ ہو گیا، جو سلف اور ائمہ دین کے فقہ پر عمل کرے وہ ایجنٹ، اور یہ فسادی اسی طرح معاملات کو الٹ کر دکھاتے ہیں عوام کے سامنے، اور نوجوانان امت کو بگاڑتے ہیں، ان کی عقلوں کو فاسد کرتے ہیں۔ ان فسادیوں نے مسلمانوں کے اندر علماء امت کے بھروسے کو ختم کر دیا۔ یہ علماء سنت کو ایجنٹ اور جاسوس بنا کر پیش کرتے ہیں، انہیں درباری ملا اور حکام کا دم چھلا کہتے ہیں، انہیں شاہی حاشیہ بردار کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ پہلے کے خوارج نے ایسے الزامات علماء سنت اور ائمہ دین پر لگائے ہوں گے، اور ایسی بدتمیزی انہوں نے کی ہوگی جس قدر آج کے خوارج اور فسادی علماء اہل سنت پر لگاتے ہیں اور انہیں بدنام کرتے ہیں۔ دراصل ان اسالیب اور الزامات کو انہوں نے کمیونسٹوں اور ملحدوں سے لیا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ صفت نہ تو اہل سنت مسلمانوں میں پائی گئی اور نہ ہی اہل بدعت کی یہاں پائی گئی ہے، کہ جو کبار علماء امت کے اور جو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہوں تمام مسائل میں، خواہ وہ کام اور رعایا کا مسئلہ ہو یا زندگی کے دوسرے فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ رہنمائی کرتے، ان کو یہ لوگ طرح طرح کے برے القاب سے نوازتے ہیں۔ تو شیخ ربیع کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ کے اندر خوارج کی یہاں بھی، بدعتیوں کی یہاں بھی یہ چیز نہیں پائی گئی جو الزام یہ لوگ لگاتے ہیں روافض سے دوستی کر کے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نوجوانان امت کو بصیرت عطا کرے اور انہیں ایسے فتنوں سے بچائے جن کے اندر ان باغیوں اور خارجیوں نے مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ باطل ہے۔ خود انہی کے اندر مفکر مانے جانے والے مصطفیٰ سبائی کا کہنا ہے کہ میں نے کسی ایسے سیاستدان کو نہیں دیکھا جو جھوٹ نہ بولتا، اس لیے جھوٹے ہیں، ان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ آدمی خود کہہ رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑے سیاستدان بنتے ہیں، یعنی جھوٹ کو یہ لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ جو جھوٹ کو ضروری سمجھتا ہے وہ ہر برا کام کر سکتا ہے، ہر طرح کا وہ پروپیگنڈا کر سکتا ہے۔ ایسے جھوٹوں کو سمجھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس تعلق سے باتیں آئیں گی، اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔